سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ بنی اسرائیل کے مختلف واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ان واقعات کا مقصد پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو متنبہ کرنا ہے کہ جن غلطیوں، کجرویوں، کوتاہیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل، جو کہ کبھی اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، محبوب قوم تھی، وہ اللہ کی نگاہوں سے بھی گری اور مختلف عذابوں میں بھی مبتلا ہوئی۔ تم خیال کرنا کہ اگر وہی بے راہ رویاں، وہی کجرویاں، وہی کمزوریاں تمہارے اندر آئی تو کہیں تم بھی اسی طرح کے مختلف عذاب کا شکار نہ ہو جانا۔ اللہ پاک ان واقعات سے ہم سب کو عبرت حاصل کر کے راہ ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں جو 2 عذاب اللہ نے ان کو دیے، اور آج تک یہ ان عذابوں میں مبتلا ہیں، آج بھی مبتلا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ سن کر پھر ہم اپنا موازنہ کریں کہ کہیں یہ غلطیاں، کوتاہیاں آج ہمارے اندر تو نہیں، اور اگر ہیں تو کیا آج ہم ان عذابوں میں مبتلا تو نہیں، اور اگر ہمیں احساس ہو جائے تو آج سے ان غلطیوں سے ہم منہ موڑ لیں، یو ٹرن لے لیں، واپس آ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تاکہ ان عذاب کے جو ہم شکار ہیں ہمیں بھی اللہ ان سے نجات نصیب فرما دے۔ پہلی جو اللہ پاک نے سزا دنیا میں دی، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے اعلان کیا۔ تأذن اذان سے ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے اعلان کرنا۔ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے یہ بھی ایک اعلان ہے، لیکن اب اذان کا لفظ اس مخصوص اعلان کے لیے خاص ہے، ہر اعلان کو اذان نہیں کہا جا سکتا، اذان صرف اذان کے لیے ہی ہے۔ لیکن یہاں لفظی معنی مراد ہے جب تیرے رب نے یہ کھلا اعلان کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک میں ان لوگوں پر ایسی
قوموں کو یا ایسے بادشاہوں کو، ایسے لوگوں کو بھیجتا رہوں گا، من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو بدترین عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ لفظی معنی اس کا یہی ہے، مفہوم یہ ہے کہ ان کی غلطیوں، کوتاہیوں، کجرویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلسل اور ہمیشہ ان پر ظالم قوموں اور ظالم بادشاہوں کے مسلط ہونے کا اعلان کر دیا۔ ظالم کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو ان کے ظلم کا بدلہ چکھائے، چاہے وہ خود صحیح ہو، چاہے خود بھی ظالم ہو، لیکن ان پر مسلط رہے گا۔ آج تک آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل کے لوگ، سب سے پہلے ان کی ٹھکائی کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور انہوں نے ان ظالموں کو ان کے ظلم کا مزہ چکھایا۔ کچھ سیٹ ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، کچھ عرصہ چلتے رہے، پھر ایک بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس کا نام تھا بخت نصر، پھر اس نے ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی۔ پھر کچھ عرصہ ٹھیک ہوئے، پھر چلے، پھر اس کے بعد ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت والا زمانہ آیا، اس میں بھی ان بنی اسرائیلیوں کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوئی۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، انہوں نے غداریاں کی، سازشیں کی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دی اور مدینہ منورہ سے بے دخل کیا۔ خیبر میں جا کے آباد ہوئے، وہاں پر بھی ان کی سازشیں ختم نہ ہوئیں تو وہاں بھی حملہ ہوا، اور پھر یہ ذلت کے ساتھ اپنی کمائی کا بڑا حصہ دے کر یہ بات طے کر کے کہ ہم اب کچھ نہیں کرتے، ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، وہاں پہ رہے۔ لیکن وہ بھی آقا نامدار جناب محمد کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وصایا میں اعلان کر دیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں عیسائیوں کو پورے جزیرہ عرب سے بے دخل کر دینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پورے حجاز میں ایک بھی یہودی عیسائی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، سب کو نکال دیا گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ان پر ظالم بادشاہ، بہت سے ان کے لیے مارنے والے، پٹائی کرنے والے آئے، ہٹلر کا نام بھی ان میں آتا ہے۔ اچھے حکمران بھی آئے تو ان کی سازشیں ختم نہ ہوئیں، انہوں نے بھی ان کی ٹھکائی کی، اور کچھ ظالم حکمران بھی آئے تو ان کے دور حکومت میں بھی ان کی ٹھکائی ہوئی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حقیر و ذلیل قوم جو سمجھی جاتی ہے وہ یہی بنی اسرائیل کی قوم ہے، جن کو آج دنیا اسرائیل کے نام سے جانتی ہے۔ ہمیں بظاہر پروپیگنڈے کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ یہ بڑے جناب طاقتور ہیں اور بڑے چڑھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے ساری دنیا پہ کنٹرول ہے۔ حالانکہ فلسطین کے چند ایک نہتے مجاہدین نے سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور یہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور انشاءاللہ العزیز دنیا میں یہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی رہیں گے۔ جو تھوڑی بہت طاقت قوت ان کی نظر آتی ہے وہ دوسرے ممالک کی وجہ سے، امریکہ کی شیطانیت کی وجہ سے، ورنہ ان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قیامت تک ایسی قوتیں آتی رہیں گی جو ان پر مسلط ہوں گی اور ان کو بدترین عذاب کا مزہ چکھاتی رہیں گی۔ اللہ پاک نے اس کے بعد اپنی دو صفات بیان کی، ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب بہت جلدی تیز سزا دینے والا بھی ہے، لیکن انہ لغفور رحیم، وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ظالموں کو
اس کے انتقام پر، اس کی پکڑ پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور اس کی کرم نوازی اور اس کی رحمت اور مغفرت سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ آج بھی ان یہود و نصارہ کو قرآن کا یہی اعلان ہے کہ اپنی سازشوں، مکاریوں، چالوں کو چھوڑ کر رب کی رحمت والے در پہ آ جائیں، اور وہ ایک ہی در ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در، اس پہ آ جائیں، آج بھی ان کو عزت ملے گی۔ لیکن اگر یہ اسی طرح کی صورتحال سے دوچار رہے تو آخری مارکا ایسا ہوگا کہ یہ دجال کے پیروکار ہوں گے، اور رب کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے، اور وہ ان کا بیج ہی ختم کر دیں گے، بالکل ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور وہ وقت ہوگا، ہمیں یقین ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ لہذا علماء نے لکھا ہے یہاں الی یوم القیامہ سے مراد قیامت سے پہلے تک، کیونکہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی کسی درخت یا کسی پہاڑ کے پیچھے بھی پناہ لے گا تو وہ درخت اور پہاڑ مسلمان کو اعلان کر کے بتائے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو آگے مارو، آؤ اس کو آگے مارو۔ یعنی کوئی درخت، کوئی چٹان، کوئی پہاڑ، کوئی دیوار بھی ان کو پناہ نہیں دے گی، کوئی چھپا نہیں سکے گی۔ ایک درخت صرف کہتے ہیں جو ان کو پناہ دے گا، اور آج کل یہ یہودی اس درخت کو بڑی تیزی سے وہاں پہ کاشت کر رہے ہیں، لیکن یہ جتنا بھی لگا لیں، مقام لد پہ جو موجودہ تل ابیب سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نشاندہی کر دی کہ وہاں پر اس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واصل جہنم کریں گے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ ایک سزا تو ان کو یہ ملی کہ ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوتے رہے۔ اب یہ میں اور آپ بھی غور کریں کہ اگر ہمارے اندر کجرویاں، اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری اور سنت اور شریعت کو ہلکا لینا، یہ چیزیں ہمارے اندر بھی رہیں تو ظالم بادشاہ ہم پر بھی مسلط ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج بھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سنت و شریعت کی قدر کریں، اس کی طرف واپس آ جائیں تو اس سزا سے اللہ ہمیں نجات نصیب فرما دے گا۔ دوسری سزا اللہ پاک نے اگلی آیت میں بیان فرمائی، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ تفرقہ بازی، فرقہ واریت، اختلافات، پارٹی بازی، مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریبان، جس طرح ہمارے اندر یہ فرقے ہیں، ہم سے زیادہ شدت کے ساتھ ان یہود و نصارہ میں یہ فرقے، تو فرقے اور گروہ بندی اور پارٹی بازی اور اختلافات، یہ بھی ایک سزا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ میرے محترم دوستو، یہودیوں میں بھی یہ تھے، عیسائیوں میں بھی یہ تھے اور ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ ہیں، آج بھی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ منہم الصالحون، اللہ پاک فرماتے کچھ ان میں نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، کچھ نیک راستے سے کم ہیں، یعنی دوسری سائڈ پہ ہیں۔ اللہ پاک کی آزمائش کا ذریعہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ فرماتے ہم ان کو اچھے حالات دے کے بھی آزماتے ہیں، شدید حالات دے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو فرقہ واریت، گروہ بندی، یہ ایک سزا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں 72 گروہ بنے، میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے۔ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک کو نجات ملے گی، صرف ایک بچے گا۔
جب پوچھا کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کی کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی پہچان، وہ ایک کیسا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی ایک نجات پائے گا۔ میرے راستے پہ ہوگا یعنی اہل سنت، سنت والا ہوگا، صحابہ کے راستے پہ ہوگا یعنی والجماعت، اہل سنت والجماعت، یہی وہ لوگ ہوں گے جو نجات پانے والے ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہم ذرا غور کریں کون سی جماعت، کون سا گروہ، کون سی مسجد، کون سی شخصیت ایسی ہے جو امت کو ایک رکھنا چاہتی ہے، امت میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرتی۔ آپ تبلیغی جماعت کو لے لیں، آپ ایسے مساجد و مدارس کو لے لیں، آپ سیاست میں علماء کی جماعتوں کو لے لیں، جو گروہ بندی سے ہٹ کر امت کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو امت کی بات کرنے والے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گروہ ہے، اور جو فرقے کی بات کرتا ہے، پارٹی کی بات کرتا ہے، اپنے آپ کی بات کرتا ہے، وہ سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عذاب ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس عذاب سے بھی ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ بنی اسرائیل پہ بھی یہ عذاب مسلط ہوا ان کی کجربیوں کی وجہ سے، ناقدریوں کی وجہ سے۔ آج ہم بھی اس عذاب کا شکار ہیں، اپنی اپنی مسجد، اپنی اپنی آواز، اپنی اپنی گروہ بندی، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے۔ یہ میرے محترم دوستو اسلام کی خدمت نہیں، دین کی خدمت نہیں۔ اسلام اور دین کی خدمت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک رکھنے کی کوشش کی جائے، جہاں تک ہو سکے امت ایک رکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم پھر آزماتے ہیں، اچھے لوگ بھی ان میں ہوتے ہیں اور ان میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہم کبھی ان کو مال و دولت کی فراوانی سے آزماتے ہیں، کبھی تنگ دستی سے آزماتے ہیں۔ معلوم ہوا کسی کے پاس مال ہو ضروری نہیں کہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، کوئی غربت اور افلاس میں ہو تو ضروری نہیں اللہ کا بڑا محترم ہے۔ وہ بھی آزمائش کا طریقہ، یہ بھی آزمائش کا طریقہ۔ اصل میں کامیاب وہی ہے جو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنے والا ہے، چاہے مالداری میں چاہے غربت میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں لعلہم یرجعون، شاید یہ لوگ واپس آ جائیں، اب بھی واپس آ جائیں۔ تو آج ہمیں بھی قرآن کی ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر سے کمزوریوں کو، بے اعتدالیوں کو اور سنت و شریعت کی ناقدریوں کو نکالنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔